اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 8واں سبق اصول عقائد کا ایک اور مثال دے رہے ہیں۔ کس بات کے اوپر؟ خدا کی معرفت کا بیرونی راستہ، خدا کو پہچاننے کے جو راستے کا اشارہ کیا تھا تیسرے درس میں جی، کہ خدا کو پہچاننے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن علماء نے جو بیان کیے ہیں وہ 2 راستے، ایک جو کہ سب سے قریبی راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ اندرونی راستہ، یعنی روح کے اندر جانا۔ دوسرا راستہ جو سب سے قریبی راستہ ہے وہ کیا ہے؟ نہ جو سب سے واضح، جو سب سے قریبی ہے وہ اندرونی راستہ، جو سب سے واضح ہے وہ بیرونی راستہ۔ بیرونی راستہ یعنی کائنات کے اندر دیکھ کر آپ خدا کو ثابت کیجئے، جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں ثابت کیا۔ کیسے ثابت کیا؟ کہ پہلے تو ثابت یہ کیا کہ کائنات کے اندر ہمیں ایک ایک چیز پہ جب ہم غور و فکر کریں تو اپنے اپنے کام پر لگی ہوئی ہے، اپنے اپنے مشن پر، ایسے جیسے مشن پر لگی ہوئی ہے بغیر کسی کمی زیادتی کے، وہ اپنے کام پر لگی ہوئی ہیں جی۔ اور ہمیں معلوم ہے کسی بھی مخلوق کو پیدا ہونے کے لیے، کسی بھی چیز کو وجود میں آنے کے لیے، کسی بھی چیز کو وجود میں آنے کے لیے کچھ قاعدے، قانون، کچھ نیم ہیں جن کی رعایت جب تک نہیں ہوگی جب تک وہ وجود میں نہیں آئے گی۔ جیسے مثال دی تھی درخت کو وجود میں آنے کی کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، تو ان سب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک میں ایک نظم نظر آتا ہے، ایک ہدف، ایک مقصد نظر آتا ہے، اور یہ ہدف، یہ نظم کا پایا جانا، منظم ہونا، اس کائنات کا منظم ہونا، نظم و ضبط کا پایا جانا، یہ عقل و شعور کی دلیل ہے کہ عقل و شعور ہے۔ اس لیے کہ اتنا عقل و شعور جو کائنات میں پایا جا رہا ہے، بے جان اور بے عقل مادہ عقل کیسے خلق کر سکتا ہے، اور اتنا بات، اور اس کے اوپر مثالیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیے ایٹم کی مثال دی تھی، یا اور کائے کی، پھر کائے کی مثال دی، دماغ کی مثال دی کہ کتنی باریک مشینری ہے، تو کیا کوئی بے جان اور بے عقل چیز اتنی شعور اور ضبط، قانون کا ضوابط، ایک نظم و ضبط پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد مثال برین کی دی تھی، اب آج درس میں مثال دیں گے ایک چھوٹے سے پرندے میں عجائبات کی دنیا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے لیکن اس کے اندر عجوبے بھرے پڑے ہیں، اس کی پوری ایک دنیا عجوبوں کی ایک دنیا ہے۔ اب آپ بتائیے اس پرندے کی مثال دے کے اس کیڑے کی یا کیڑے مکوڑوں کی یہ ثابت کریں گے کہ اس میں کتنا شعور، کتنی عقل ہے، کتنا نظم و ضبط ہے۔ پھر یہ بتائیں گے کہ کیا کوئی ایسی چیز جس پہ نہ خود عقل ہے نہ شعور ہے، کیا وہ عقل و شعور خلق کر سکتا ہے؟ جی کوئی نہیں بول رہا جی۔ آپ دیکھیے کیسے عجائبات کی دنیا ہے اس کے اندر۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا پرندہ، چمگادڑ اور اس کے عجیب و غریب خلقت۔ پہلے یہاں پہ چمگادڑ کا دے رہے ہیں۔ چمگادڑ دیکھیے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے لیکن پوری ایک دنیا ہے عجائبات کی، عجیب و غریب۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، یاد ہے کہ دنیا میں جو تھا یہ جو میٹر کیا ہے، ٹرانسمیٹر وغیرہ ہیں، یہ جو رڈار وغیرہ ہیں، ہر ملک کی ایک رڈار ہوتی ہے نا جو چینل کیچ کرتی ہے، اور جانے کتنی سب چیزیں، یہ سب چمگادڑ کو دیکھ کے بنائی گئی ہیں۔ آپ سوچو کہ چھوٹا سا پرندہ کتنا بڑا عجوبہ ہے، غور کیجئے۔ اس سبب میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جسم کے جو ایک بہت بڑے ملک کی مانند ہے، اور ابھی ہم نے اس کے مختلف شہروں کی ایک گلی کو بھی نہیں دیکھا، ابھی ہم نے آپ کو برین کی تو مثال دی ہے، دل کی تو نہیں بتایا، گردے کا تو نہیں بتایا، پوری ایک دنیا ہے، لیکن ہم نے مثال ایک برین کی دے کے ابھی ہم ایک پورا ملک ہے ہمارا بدن، ایک پورا ملک ہے، اب اس کے مختلف شہروں میں کی ایک گلی میں پہنچے تھے ہم، لیکن ہم اس سے باہر آ کے اب کائنات میں سے باہر کی ایک مثال دیں آپ کو۔ اور کائنات میں ہر جگہ دیکھیں، ایک مثال دے کے آپ کو دماغ کو آمادہ کر دیا کہ اپنے جسم کے بارے میں ہم غور و فکر کریں، برین کے بارے میں بتا دیا کتنی باریک مشینری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر کتنی رگیں ہیں، باریک باریک نسیں، اگر ان کو پھیلا دیا جائے تو کئی سو کلومیٹر میں پہنچ جائیں گی۔ آپ سوچیں اتنی لمبی چیز انسان کے بدن میں کیسے منظم ہے وہ۔ اور آپ اب دیکھیے چھوٹی سی آپ پتنگ اڑانے کھڑے ہو جائیے، تھوڑے سے دھاگا ادھر ادھر ہوا الجھ جاتا ہے، آپ سلجھتا تک نہیں ہے وہ، بعض ٹائم آپ کو توڑنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ سوئی پرونے بیٹھ جائیں، سوئی کا کام کرنے بیٹھ جائیں، دھاگا کتنا لمبا ہوتا ہے، الجھ جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ رگیں، وہ نسیں اتنی باریک کہ اگر ان کو سیدھا کر کے پھیلا دیا جائے تو کئی سو کلومیٹر میں پہنچ سکتی ہیں۔
وہ اتنی جسم کے اندر ہیں اور وہ آپس میں کبھی الجھتی نہیں ہیں، جسم میں کبھی الجھتی نہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ کام بھی کر رہی ہیں وہ. تو یہ کوئی غیر جاندار یا غیر عقل والی چیز اسے خلق کر سکتی ہے؟ نہیں. ایسے جسم کے ایک ایک حصہ پورا ایک ملک ہے انسان کا بدن. تو اب ہم اس سے ہٹ کے آپ ایک مثال ذرا اور ادھر کی بھی دے دیں ذرا، تاکہ ہر جگہ سے آپ کو ایک مثال مل جائے. دیکھیے اب پرندے میں آئیے اور موجود اب کائنات میں ہر جگہ گھومیں اور موجودات عالم، اس کائنات کی موجودات کے دیگر دوسرے حیرت انگیز جو تعجب خیز نظام ہیں ان کی چند مثالوں کا جائزہ لیں. اب آپ دیکھیے شب کی تاریکی میں، اندھیرے میں اگر ہم آسمان کی طرف ایک نظر کریں تو وہاں پر ایک خاص قسم کے پرندے کو رات کے سیاہ پردوں میں پر اسرار سائے کے مانند، اسرار راز والے سائے کی طرح کبھی کبھی دکھتا ہے سایہ سا گزر جاتا ہے ہمارے سامنے سے، وہ اس کی مانند اڑتا ہوا دکھائی دیکھتے ہیں، جو نہایت دلیری کے ساتھ اپنے کھانے کو حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر محو پرواز ہوتا ہے، ادھر سے ادھر اڑتا رہتا ہے. دیکھا ہے آپ نے رات کے اندھیرے میں چمگادڑ کو کبھی؟ جی جی. کبھی آپ نے اسے ٹکراتے ہوئے دیکھا ہے؟ چاہے چھوٹے سے کمرے میں اندھیرے میں قید ہو جائے وہ ٹکرا نہیں سکتی. یہ پرندہ چمگادڑ کہلاتا ہے. گویا کہ اس کی ہر چیز اس کی تعجب خیز ہے، ہر چیز. لیکن رات کے اندھیرے میں کسی بھی چیز سے ٹکرائے بغیر اس کا تیزی سے اڑنا اس قدر تعجب خیز ہے کہ اس کے سلسلے میں جتنا بھی اسٹڈی کی جائے، مطالعہ کیا جائے، اس پر اسرار راز بھرے پرندے کے بارے میں اتنے ہی نئے نئے انکشافات ہوتے چلے جائیں گے، نئی نئی باتیں سامنے آتی چلیں. جتنا آپ اسٹڈی کریں، جتنی ریسرچ کرتے جائیں اس کے بارے میں، اتنی نئی نئی باتیں آپ کے سامنے نکل کے آئیں گی. اتنا سا پرندہ ہے مٹھی بھر کا. جی یہ پرندہ تاریکی میں اتنی ہی تیزی اور دلیری کے ساتھ حرکت کرتا ہے جتنی تیزی اور دلیری سے ابھی دیکھیں کہاں پہ ہیں جی جتنی اور تیزی کے ساتھ دلیری اور تیزی کے ساتھ ایک تیز رفتار کبوتر دن کی روشنی میں پرواز کرتا ہے. جیسے کبوتر دن کی روشنی میں جتنی اسپیڈ سے اور دلیری سے پرواز کرتا ہے، اڑتا ہے، یہ پرندہ رات میں اتنی ہی اسپیڈ سے اڑتا ہے. اور یہ بات مسلم ہے، یقینی ہے کہ اگر اس کے پاس رکاوٹوں کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہ ہوتا، یعنی اس کے پاس رکاوٹوں کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ رکاوٹوں کو پتہ لگا لیتا کہاں رکاوٹ ہے، اس سے پہلے ہی وہ مڑ جاتا ہے. مثلا الٹے سیدھے راستے ہوں تو وہ ٹکرائے گا نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کہاں پہ موڑ آ رہا ہے، ایک دم اڑے گا. تو اگر اس کے پاس یہ ذریعہ نہ ہوتا تو وہ اس جرأت سے کبھی پرواز نہیں کر سکتا تھا. اگر اس کو ایک نہایت تنگ و تاریک، ایک تنگ ہے، بہت باریک راستہ ہے، تاریک ہے اور پر پیچ الٹے سیدھے ٹیڑھے میڑے راستوں والی سرنگ میں جہاں دھواں بھی بھرا ہوا ہو، آپ ایک تو اندھیری سرنگ، اوپر سے تنگ سرنگ، اندھیری سرنگ، پیچ و تاب اس میں سیدھی بھی نہیں، کہیں ادھر موڑ، کبھی ادھر، کبھی اوبڑ کھابڑ، کبھی کہیں، اوپر سے اس میں دھواں بھی بھر دیجیے آپ. اس کے باوجود بھی اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ تمام پیچ و خم، پیچ یعنی موڑ، ٹیڑھا پانی، ان سب سے بآسانی اور سرنگ کی دیواروں سے ٹکرائے بغیر گزر جائے گا یہ پرندہ. کیوں؟ اور اس کے پروں پر دھوئیں کا ذرا بھی اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ چمگادڑ کی یہ عجیب و غریب خصوصیت راڈار کی خصوصیات کے مشابہ ہے. یہ الٹی مثال دے دی انہوں نے. چمگادڑ راڈار جیسی نہیں ہے، راڈار کو چمگادڑ جس سے بنایا ہے جی، بلکہ حقیقتاً راڈار کی خصوصیت انہوں نے بھی کہہ دیا، راڈار کی خصوصیت چمگادڑ کی خصوصیت کی طرح ہے. پہلے اب ہم راڈار کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس پرندے کو سمجھ سکیں، پھر ہم تاکہ اس پرندے کے چھوٹے سے وجود کی بناوٹ کو ہم جان سکیں. علم فزکس میں آواز کی بحث جب کی جاتی ہے، آواز، ترنگیں یاد ہے، ترنگیں، ان کی بحث، فریکوینسی جی، اس بحث کے دوران آواز سے جو ماورا لہریں ہیں، جو آواز سے ہٹ کے پیچھے کی لہریں ہیں، الگ سے جو نہ دکھائی دینے والی لہریں، ان کا بھی ذکر سنتے ہیں. یہ لہریں وہی لہریں ہیں جن کی لمبائی، تکرار اور تعداد یعنی فریکوینسی اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے کان انہیں درک کرنے سے قاصر ہیں. جی اتنی آوازیں ہیں کہ انسان کے کان اسے درک نہیں کر سکتے. اب آپ بتائیے کہ اب اگر کروڑ اتنی آوازیں ہیں، میں بول رہا ہوں آپ کو میری آواز آ رہی ہے، اتنی آوازیں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ ہمارے کانوں کے اندر، یہ دیکھیے آپ، اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے کان انہیں نہیں سن سکتے، درک کرنے سے قاصر ہیں. اس لیے ان لہروں کا نام کیا رکھا؟ ماورائے صوت رکھا گیا ہے، آواز سے ہٹ بڑھ کے، آواز کے پیچھے کی باتیں.
جس وقت ان لہروں کو طاقتور ٹرانسمیٹر کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے، جب ان لہروں کو طاقتور ٹرانسمیٹر کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے تو یہ لہریں چاروں جانب آگے کی طرف بڑھتی ہیں. لیکن اگر فضا کے کسی نقطے میں ایک دیوار یا رکاوٹ بیریئر مثلا دشمن کا ہوائی جہاز یا کسی دوسرے قسم کی رکاوٹ کا سامنا ہو جائے تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جس طرح ایک گیند کا دیوار سے ٹکرانے کے بعد انجام ہوتا ہے. رڈار میں یہی تو ہوتا ہے، اگر کوئی چیز آ رہی ہے دیوار پہ گیند ماری، آپ ٹکرا کے آپ کے پاس آئے گی نا تو ٹکرا کے پیچھے بھاگے گی، وہ واپس لوٹ آتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم ایک پہاڑ یا بلند دیواروں کے پاس آواز لگائیں، آپ نے دیکھا ہے پہاڑوں میں جا کے آواز گونجتی ہے ہیلو ہیلو ہیلو، دیکھا ہے آپ نے تو ایک ہیلو کہا ہے، کتنے ہیلو سنائی دی آپ کو؟ تو ابھی جو ہم نے آواز چھوڑی تھی، ابھی فضا میں جا کے کسی چیز رکاوٹ آ گئی، سامنے پہاڑ آ گئے، ٹکرا کے بال کی طرح واپس آئی یا نہیں؟ جیسے ہم گیند دیوار پہ مارتے ہیں ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، ایسے ہی پہاڑوں میں یا دیواریں بہت اونچی اونچی ہوں اور آپ اس میں ہو گہرا تو آپ آواز دیں گے تو ہیلو 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 تو آوازیں پلٹ پلٹ کے آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم وہاں آواز لگائیں گے تو چند لمحوں کے بعد اس کی بازگشت سنائی دیتی ٹکرا کے واپس. تو ممکن ہے کہ ان لہروں کی بازگشت سے اس رکاوٹ کے فاصلے کا بالکل صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فاصل رکاوٹ کتنی جلدی واپس پلٹ کے آئی آواز، اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی فاصلے پہ تھی یہ رکاوٹ. بہت سے ہوائی جہاز اور بحری سمندری جہاز راڈار کے ذریعے سے ہی کنٹرول کیے جاتے ہیں اور اس کی رہنمائی ہی سے اپنے اپنے راستے پر راڈار کی وجہ سے تو یہ جو ہوائی جہاز اڑ رہا ہے پورا آسمان پھیلا ہوا ہے، نہیں پھیلا ہوا ہے، ہر کہیں کو کیوں نہیں اڑتا، وہ ایک خاص لائن پہ کیوں چل رہا ہے؟ وہ یہ راستے ہیں ایک طرح سے وہ راڈار کے ذریعے سے. کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہوائی جہاز بھائی فلاں جگہ، جیسے ابھی کچھ دن پہلے نیپال کا ہوائی جہاز راڈار سے کٹ گیا، راڈار سے کٹتے ہی چاہے 100 لوگوں کا بیٹھے ہوں چاہے 1000 لوگ بیٹھے ہوں بچ نہیں سکتا، مارا جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کیوں؟ راڈار سے بھٹک گیا. ابھی 35-40 لوگوں کا ایک چھوٹا جہاز نیپال سے اڑا تھا، راڈار سے کٹ گیا. وہ راڈار سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے اگلے دن یا کچھ دن تلاش کیا، نہ ملا تو ملبہ ملا، پڑا ہوا لاشیں ملی. آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی فلاں سن میں ایک جہاز غائب ہوا تھا راڈار سے کٹ کے، آج تک پتہ ہی نہیں لگا گیا کہاں، سالوں سال پتہ ہی نہیں لگا کہاں. بہت سے جہازوں کا پتہ بھی لگا تو سمندر میں کہیں جا کے ڈوب گئے، وہ گر گئے، یہ ہو گیا. تو یہ راڈار کنٹرول کرتی ہے، شپ بھی ایسے ہی ہے، راڈار کنٹرول کرتی ہے. راڈار پہ جب تک ہے تب تک آپ کے اس میں ہیں کنٹرول میں، ورنہ غائب راڈار سے کٹتے ہی پورے جہاز غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں لگا کہاں گئے. تلاش کرتے رہیے آپ، ورنہ آسمان تو آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہے، پھر کہاں غائب ہو گئے وہ. تو یہی کہہ رہے ہیں اسی کے اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں. اس کے علاوہ دشمن کے طیاروں، دشمن کے جو جہاز ہیں اور جو بحری سمندری جہاز ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیے بھی راڈار سے مدد لی جاتی ہے. یہ راڈار اس ٹائم ہر ملک میں ہر انسان بہت کتنی ضرورت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر راڈار کو کنڈم کر دیا جائے تو ایک پورا ملک اندھا ہو سکتا ہے، ایک پورا ملک اندھا. اگر یہ راڈار کے سسٹم کاٹ دیا جائے تو فوجیں پتہ ہی نہیں کہاں کیا چل رہا ہے، وہیں پہ ٹھپ پورا ایک ملک اندھا ہو سکتا ہے. دانشور کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے پرندے کے وجود کے اندر بھی راڈار جیسی مشین موجود ہے. اگر اس کو ایک کمرے میں اڑائیں، اس پرندے کو، کسے، چمگادڑ کو اگر آپ ایک کمرے میں اڑائیں اور اسی لمحے ایک ایسی مائکرو فون لگا دیں، کمرہ بند کر کے بڑا سا، اور اس میں اسے اڑائیں اور ایک کیا لگا دیں، مائکرو فون لگا دیں، تو یقین جانیے کہ اگر وہ آوازیں کیچ کرنے والے مائکرو فون اگر آپ نے لگا دی، وہ کان پھٹ جائیں گے، آپ کے کان پھٹ جائیں گے. اور اسی لمحے ایک مائکرو فون لگا دیں جو ماورا آواز لہروں کو سننے کے قابل ماورا آوازوں کو سننے قابل آوازیں بناتا ہے. کچھ مشینیں اگر وہ مائکرو فون لگا دیے جائیں تو کمرے میں کانوں پر گرا گزرنے والی تیز آوازیں گونجنے لگیں گی اور ہر سیکنڈ میں 30 سے لے کر 60 مرتبہ چمگادڑ کی ماورا آواز لہریں سنائی دینے لگیں گی. کتنی؟ 30 سے لے کے 60 آواز سنیے. اتنی تیز آوازیں ہوں گی کہ کانوں پر گرا گزریں گی، ہو سکتا ہے کان پھٹ جائے، ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کمرے میں آپ کے پرندہ یہ اڑتا رہتا ہے، آپ کو سنائی دیتی ہیں آوازیں؟ نہیں، ماورا فریکوینسی کیا بولا؟ جی. تو یہ آوازوں کو کیچ کرنے والے مائکرو فون اگر لگا دیے جائیں اندھیرے میں اور اسے چمگادڑ کو چھوڑ دیا جائے تو آپ سن نہیں سکتے، اتنی خطرناک آوازیں سنائی دیں گی آپ کو. البتہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لہریں چمگادڑ کے کس حصے سے پیدا ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ چمگادڑ تو پرندہ ہے نا، تو کس حصے سے یہ لہریں پیدا ہوتی ہیں، یعنی ان لہروں کو بھیجنے والی ٹرانسمیٹر کون سی ہے اور انہیں واپس
واپس لینے والی مشینری یا ریسیور کہاں پر ہے؟ بھائی جب ٹرانسمیٹر ہے تو ریسیور بھی تو ہوگا. سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ آوازیں چمگادڑ کے حنجرے سے پیدا ہوتی ہیں. کیسے؟ لیرنگس، یعنی جو اس کا حنجرہ ہے، گلا گل پڑا جہاں سے، وہ وہاں سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کی ناک کے سوراخوں سے باہر فضا میں بھیجتی ہیں. کہاں سے؟ حنجرے سے پیدا ہوتی ہے، ناک کے ذریعے سے باہر. جبکہ اس کے بڑے بڑے کان لہروں کو جذب کرنے والی مشین یا ریسیور کا کام انجام دیتے ہیں. اس کے کان ریسیور کا کام انجام دیتے ہیں اور حنجرہ آوازیں بھیجنے کا. یہی وجہ ہے کہ چمگادڑ اپنی رات کی سیر و سیاحت کے لیے اپنے کانوں کی محتاج ہے. کائے کی؟ ریسیور تو اس کے کان ہے نا. تو یہ جو آپ دیکھیں چمگادڑ، آپ سوچتے ہیں کہ بھائی اندھیرے میں آنکھوں سے دیکھتا نہیں، کیسے دیکھ لیتی ہے؟ تو آنکھوں سے نہیں، اسے اڑنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، کانوں سے کینچ کرتی ہے سب کچھ. ژورین نامی ایک روسی سائنسداں تھا. کیا نام تھا؟ ژورین. اس نے تجربات کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر چمگادڑ کے کانوں کو کاٹ لیں تو اس کی تاریکی میں پرواز کرنے میں مشکل پیدا ہوگی. لیکن اگر اس کی آنکھوں کو مکمل طور پر نکال لیجیے، آپ اس کی آنکھیں نکال لیجیے، تو پھر بھی وہ پوری مہارت کے ساتھ پرواز کر سکتی ہے، نہ ٹکرائے گی نہ کچھ. گویا چمگادڑ اپنے کانوں کی مدد سے دیکھتی ہے، نہ کہ اپنے آنکھوں سے. کانوں سے دیکھتی ہے وہ، آنکھوں سے نہیں. اور یہ عجیب و غریب، آپ دیکھیے، یہ عجیب و غریب چیز اس میں غور و فکر کرنے کی، اس عجیب و غریب چیز میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس چھوٹے سے پرندے میں ابھی تو ہم نے تھوڑی سی بات کی. اس پرندے کے مختصر اور ناچیز جسم میں، تھوڑا سا ہی تو جسم ہے، اس میں حیرت انگیز مشینری رکھی کس نے؟ ابھی تو ہم نے تھوڑی سی توضیح دی نا کہ اس کے اندر ایک ٹرانسمیٹر جیسی سسٹم ہوتی ہے کہ آوازوں کو کیسے بغیر ٹکرائے اڑ لیتی ہے. تو ابھی ہم نے اتنی سی بات کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ سائنٹسٹ حیران ہیں. تو اگر پورا غور و فکر کریں تو کہاں سے؟ اب بتائیے اس پرندے کے اس چھوٹے سے جسم میں یہ حیرت انگیز مشینری کس نے رکھی؟ ایک بے جان، بے عقل، بے شعور مادہ یہ کام کر سکتا ہے کہ اتنے سے چھوٹے سے پرندے میں اتنی حیرت انگیز تعجب خیز چیزیں رکھ دے کہ انسان اتنے لاکھوں کتنے سالوں میں ترقی کرتے کرتے آج اس قابل بنا ہے کہ اس نے راڈار بنائی ہے. تو پرندے میں تو کب سے ہیں یہ باتیں جی. اور بلکہ انسان نے تو اسے دیکھ دیکھ کے تجربات کے ذریعے، پریکٹیکل کے ذریعے کرتے اب بنایا ہے. تو کائنات میں سب سے عقل مند مخلوق انسان ہی ہے نا. تو اگر انسان نے یا کسی اور چیز نے بنائی ہوتی تو اب تک پہلے بنا چکا ہوتا. اب آ کے راڈار بنائیے تو راڈار ہی بنائیے بھی تو اور تعجب خیز چیزیں انسان پہ آشکار بھی نہیں ہوئی ہیں پرندے کی، اس کی اور جانے کیا کیا. اب آپ سوچیے جب ایک چھوٹا سا برین انسان کا، چھوٹا سا چمگادڑ، اور کائنات کی ایک ایک چیز میں اگر آپ غور و فکر کر لیں تو بتائیے کتنا نظم، کتنا ضبط اور کتنا شعور نظر آئے گا آپ کو. اور پھر آپ بتائیے کوئی انسان اتنا سوچنے کے بعد، اتنا غور و فکر کرنے کے بعد، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے ایک مادے نے خلق کیا ہے، خود بخود دنیا وجود میں آ گئی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. اگر کہہ رہا ہے تو اس نے، وہ یا تو ہٹی ہے، ہٹ دھرمی ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ، یا پھر اس نے غلط وے میں وہ صفات جو ہم خدا میں ہونی چاہیے ان صفات کو اس نے غلط جگہ فٹ کر دی ہیں. صفات وہی ہوں گی جو ہم مانتے ہیں خدا میں. اب ذرا سوچئے کہ ان دو مشینوں کے استعمال کرنے کا سبب اس کو کس نے دیا؟ کون سی دو مشینیں؟ ایک آواز پھینکنا اور ایک ریسیور. یہ دونوں کو، اب اسے کیسے پتا کہ مجھے یہ استعمال، جب یہاں سے آواز ترنگیں پھینکے گی تو مجھے اس سے ریسیو کرنا ہے؟ کس نے سکھایا اسے؟ اس کو سبق کس نے دیا کہ وہ انتہائی اطمینان بخش وسیلے کی وجہ سے رات کی تاریکی میں حرکت کرتا ہوا بے شمار خطروں سے وہ محفوظ رہتا ہے؟ سچ بتائیں وہ ہستی کون ہے؟ آیا یہ ممکن ہے کہ عقل و شعور سے بے بہرا، بے عقل و شعور بہرا، بے عقل و شعور مادہ جو عقل و شعور سے بے بہرا ہو، جس کے پاس نہ عقل ہو نہ شعور، کیا وہ ایسا کام انجام دے سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے ایسا کر سکے وہ؟ اور ایک ایسی مشینری یعنی راڈار کہ جسے بہت بڑے دانشور، کثیر دانشوروں نے بنایا ہے نا اسے. کیا ایسے بن گئے فری میں؟ بہت بڑا سرمایہ خرچ کر کے بناتے ہیں، اور خالی سرمایہ خرچ تو اب کرنا پڑ رہا ہے، پہلے تو اس میں محنتیں لگی نا سالوں سال کی ریسرچ کرنے میں، اور ایک آدمی کے نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ریسرچ محنت، تب آ کے یہاں پہ اس قابل بنے کہ راڈار بن سکتی ہے. ایسے بنتی ہے اور اس پہ پھر لاکھوں کروڑوں اربوں پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ مشینری کہ جسے بہت بڑے دانشور کثیر مال خرچ کر کے بناتے ہیں، وہ اس اتنی سی مشینری کو اتنی سادگی کے ساتھ اس کے وجود میں کوئی رد مادہ ممکن ہے؟
اس پرندے کی، لہذا شائستہ ستائش آن آفریدگاری، لہذا وہ خلق کرنے والا قابل تعریف ہے جس نے یہ کیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. کارت چنین دلاویز نقشی زما وطینی، اس کا کام اتنا دل انگیز ہے کہ جیسے پانی سے مٹی پر نقشہ کھینچ دیا. لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات کہ جس نے ایسے دل آویز کام انجام دیے ہیں اور پانی اور مٹی سے ایسے دلکش نقش و نگار خلق کیے ہیں. پانی سے، مٹی سے. نہج البلاغہ میں آپ جا کے دیکھیے، پوری چمگادڑ کا ایک خطبہ ہے. نہج البلاغہ میں چمگادڑ کی خلقت کا تذکرہ. حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں کیوں ایسا مولا کائنات چمگادڑ کا ذکر کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہ آپ اگر اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کریے تو پتہ لگے آپ کو کہ اس کا خالق کون ہو سکتا ہے. لہذا مولا کا چمگادڑ کی خلقت کے بارے میں ایک مفصل خطبہ ہے. اس کے ضمن میں اسی میں ایک ہی جملہ بھی آیا ہے، فلا کیا ہے، یردا کیا ہے، یردا ابصارھا اسراف ظلمتہ ولا کیا ہے، تتبع من المضافی لغسقی و جنتہ فسبحان البارئ لکل شیء علی غیر مثال. ہاں دیکھیے، ایک بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں، انسان کوئی چیز بنا رہا ہے، دنیا میں انسان نے جتنی چیز بنائی ہیں بغیر کسی اس کے بنائی ہے، پہلے سے کوئی چیز نہ تھی ایسی بنا دی یا پہلے سے دیکھ کے بنائی ہے؟ دیکھ کے بنائی. انسان نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس کا پہلے آئیڈیل نمونہ تھا تب بنائی ہیں، لیکن ایک پروردگار ہے جس نے بے مثال چیزوں کو بنایا، جس کی کوئی مثال نہیں تھی پہلے سے. انسان بنایا تو پہلے کوئی انسان نہیں تھا. جو چیز خلق کی پہلی بار خلق کی. اب یہ دیکھیے مولا کیا فرمایا، رات کی تاریکیاں چمگادڑ کو دیکھنے سے نہیں روک سکتی اور نہ ہی اس کے گھٹا ٹوپ اندھیرے وہ چمگادڑ کو چلنے سے روک سکتے ہیں. پاک و پاکیزہ اور بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس نے پہلے سے موجود کسی نمونے اور مثال کے بغیر تمام چیزوں کی خلقت کی. اب انسان اگر اس قابل ہوا ہے کہ وہ انسانوں جیسی چیزیں بنانے لگا، روبوٹ، تو اس نے انسان کو دیکھا نہ، دیکھ کے بنایا. جو چیز بنا رہا ہے دیکھ کے بنا رہا ہے، لیکن وہ کائنات کا خالق کتنا بڑا قدرت مند ہوگا جس نے بغیر کسی مثال کے آئیڈیل کے پہلے سے موجود ہونے پر یہ چیزیں خلق کی. اب آپ یہ سوالات آ گئے، درس تمام ہو گئے. ذرا سوچیے اور بتائیے، کیا چمگادڑ کی خلقت کے بارے میں اور کچھ معلومات ہیں آپ کو دلچسپ؟ نہیں ہے تو پڑھیے گا کہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ چمگادڑ ایک عظیم المثال پرندہ ہے، ایسا پرندہ جس کی کوئی مثال نہیں؟ یعنی اس کے بالوں پر اور اس کے بچے جتنے بلکہ اس کے سونے کا انداز بھی دوسرے حیوانات سے جدا ہے. اس کے سونے کا اسٹائل بھی الگ ہے، الٹی لٹک کے سوتی ہے. اس کے بالوں کا بھی، اس کے کیا بچوں کا بھی. اور خاص بات یہ کہ پرندے جن کا کان باہر ہے وہ انڈے دیتی ہیں، یہ بچے دیتی ہے، یہ دودھ پلاتی ہے. جی میمل ہے یہ، میمل. جی دودھ پلاتی ہے. بتائیے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے، بتائیے اب بات آئیے، جب اس کے اوپر آپ اتنا غور و فکر کریں گے چمگادڑ کے اوپر، تو آپ انصاف سے بتائیے کہ جب اتنی تعجب خیز چیزیں اتنے سے پرندے میں کس نے رکھ دی؟ اتنے سے پرندے میں کیا کوئی ایسی چیز خلق کر سکتی ہے جو خود کے پاس نہ ہو؟ ایک مادہ جس کے پاس نہ عقل ہے نہ شعور ہے اور اتنی باریک چیزیں رکھ دے وہ. اور جواب پھر یہ بھی ہے کہ بھائی کائنات کی سب سے عقل مند مخلوق انسان ہے، انسان بھی آج تک ایسا کچھ نہ کر سکا. تو بتائیے کون اس کائنات کو کوئی ایسی ذات جس ذات نے خلق کیا وہ کتنی قدرت مند ذات ہوگی؟ وہی تو خدا ہے. ٹھیک ہے، چلیے درس تمام ہوا. کل اور دیکھیے اس کو اچھے سے مطالعہ کیجیے گا، اسٹڈی کیجیے گا. دیکھیے بس ایک مثال دی ایک درس میں، اگلے درس میں پھر یہ 9ویں سبق میں حشرات اور پھولوں کی باہمی دوستی، کیڑے مکوڑے پھولوں کا آپس میں دوستی، کیسے جو ہے وہ کیڑے آپ یہ پھولوں کا مددگار ہیں، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.